الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کے سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر کی اس خوبصورت اور فقید المثال محفل میں الحمدللہ میں اور آپ حاضر ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی خوبصورت محفل ہے۔ میرے شیخ کامل میرے مرشد کریم اس کی صدارت فرما رہے ہیں۔ اللہ کریم ہم سب کو اس کی برکات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے نوید صاحب آپ کو، آپ کے والد گرامی کو، آپ کے تمام بھائیوں کو اس محفل کے سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ کریم آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ جتنی جگہ آپ نے بنائی تھی پر ہو چکی ہے، بھرپور اجتماع ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، اور اس خوبصورت انداز محبت جو آپ نے حضور علیہ السلام کے ساتھ اپنایا، اس پر اللہ کریم آپ کے مقدر کو سجا ڈالے۔ اویس صاحب اور جتنے سنگیوں نے ان کے ساتھ محنت کی، اللہ تعالیٰ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے اور سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے ساتھ اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین جناب قبلہ ایاز صاحب تشریف فرما ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی اہل سنت مفتی سہیل رضا امجدی صاحب مدد اللہ العالی تشریف فرما ہیں۔ حضرت قبلہ مفتی عامر صاحب نے بھی گفتگو فرمائی، تشریف فرما ہیں۔ اللہ کریم ان سب کا یہاں پر آنا، ہم سب کا یہاں آنا، آپ کا یہاں آنا، ان کا سجانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، کافی دیر سے محفل جاری ہے، ہزاروں شرکاء یہاں محفل میں ہیں، پوری دنیا میں ارواح پہ براہ راست سنا بھی جا رہا ہے۔ میں نے تھوڑی دیر آپ سے کلام کرنا ہے، لیکن آپ میرے مزاج سے واقف ہیں یقیناً سارے۔ میں زندہ نبی کے زندہ غلاموں سے خطاب کرتا ہوں۔ ذرا ایک بار ہاتھوں کو اٹھاؤ، کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ مجھے پتہ چلنا چاہیے کہ مراکی وال والے کس ذوق سے اپنے آقا کا ذکر سنتے ہیں۔ مجھے پتہ ہے جب بھی یہاں آنا ہوا ہے آپ کے ذوق نے دل خوش کیا ہے ماشاءاللہ۔ آج بھی پتہ چلے کہ آپ حضور علیہ السلام کی محبت میں، حضور علیہ السلام کی عقیدت میں کس انداز میں حضور کا ذکر سننے بیٹھے ہیں۔ میں نے حضور علیہ السلام کے شان کو آپ کے آگے بیان کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات میں مختلف انداز میں حضور کی شان کو بیان فرمایا۔ کسی نے ام المؤمنین صدیقہ بنت صدیق میری ماں حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہا سے سوال کیا، ام المؤمنین حضور علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ ارشاد تو فرمائے، ذرا حضور کے اخلاق کریمانہ کے بارے میں کچھ بتائیے، حضور کے متعلق کچھ ارشاد تو فرمائے حضور کی شان کے۔ آپ نے فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا، قرآن نہیں پڑھا، جاؤ قرآن پڑھ لو، سارا قرآن میرے آقا کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے، میرے آقا علیہ السلام کے اخلاق کریمانہ کو بیان کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے امام نے کہا کہ اے رضا خود صاحب قرآن مدعا اے حضور، اے رضا خود صاحب قرآن مدعا اے حضور، تجھ سے
سے کم ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ سارا قرآن میرے آقا علیہ السلام کی صفت و ثنا بیان کرتا ہے، لیکن جو مقام میں نے تلاوت کیا اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کا اسم گرامی کو نہایت ہی اہتمام اور احترام سے بیان فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کیا خوب نام ہے یار میرے آقا کا، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ایسا نام ہے میرے آقا کا۔ اگر ہاتھ اٹھا کے بتاؤ حضور کا نام سن کے کس کس کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سینے میں ٹھنڈ پڑ جاتی ہے ایسا نام ہے میرے آقا کا۔ کوئی بے سہارا میرے آقا کا نام لے یہ نام اسے سہارا دے دیتا ہے، کوئی غم کا مارا یہ نام لے یہ نام غموں کے احساس کو دور کر دیتا ہے، کوئی تنہائی میں یہ نام لے یہ تنہائی کو خوشیوں میں بدل دیتا ہے، کوئی پستیوں میں یہ نام لے یہ پستیوں کو بلندی میں بدل دیتا ہے، کوئی ڈوبتے ڈوبتے میرے آقا کا نام لے طوفان کی نہریں خود سے کنارے پہ پہنچا دیتی ہے۔ کیا خوب نام ہے میرے آقا علیہ السلام کا۔ مراکی والوں جیسے میرے آقا کی شان جیسی کسی کی شان نہیں ہے نا، جیسے میرے آقا کے مقام جیسا کسی کا مقام نہیں ہے، جیسے میرے آقا کے رتبے جیسا کسی کا رتبہ نہیں ہے، جیسے میرے آقا کے دربار جیسا کسی کا دربار نہیں ہے، جیسے میرے آقا کے والدین جیسے کسی کے والدین نہیں ہے، جیسے میرے آقا کی اولاد جیسی کسی کی اولاد نہیں ہے، جیسے میرے آقا کا اصحاب جیسے کسی کے ساتھی نہیں ہے، ویسے میرے آقا کا نام جیسا کسی کا نام نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کا نام بھی اللہ نے بے نظیر و بے مثال رکھا ہے۔ کیا اس میں گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام راغب اصفہانی المفردات میں اس میں محمد کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، امام راغب اصفہانی کہتے ہیں یحمد حمد بعد حمد، محمد اس ذات کو کہتے ہیں جس کی مسلسل تعریف کی جائے، جس کی بے حد تعریف کی جائے، تعریفوں کے بعد جس کی تعریف کی جائے، جس کی تعریفوں کی کوئی حد نہ ہو، اس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہا اس میں محمد کا تعریف یہ ہے کہ جن کی مسلسل تعریف کی جائے، مسلسل جن کی تعریف کی جائے۔ اللہ اکبر۔ علامہ مولا علی قاری اور امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اس میں محمد جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، یہ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ ہم جب حضور علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں بھئی یہ مبالغہ کرتے ہیں، یہ یا رسول اللہ کہنے والے جب حضور کی شانوں کو بیان کرتے ہیں نا تو یہ مبالغہ کر جاتے ہیں۔ یاد رکھنا مبالغہ کے دو معنی ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حد سے آگے بڑھنا، وہ تو کوئی بڑھ سکتا ہی نہیں ہے، اور ایک ہوتا ہے زور لگا کر بیان کرنا۔ یہ زور لگا کے بڑھ چڑھ کے سینہ چوڑا کر کے کھل کر بیان کرنا، یہ تو اللہ نے قرآن میں حکم فرمایا ہے، اس کا تو حکم بھی ہے، لیکن وہ میرا عنوان نہیں۔ کہا یہ اسم محمد ہے ہی مبالغہ کا صیغہ، یعنی تم جتنی حضور کی تعریف کرنا چاہو کر لو، صرف یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ معبود ہے اور حضور عبد ہے، اللہ خالق ہے اور حضور اس کے بندے ہیں، اللہ حضور کو سب کچھ دینے والا ہے اور حضور کے پاس جو کچھ ہے اللہ کی عطا ہے۔ یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے، کہیں شرک میں مبتلا نہیں ہونا، یہ قاعدہ ذہن میں رکھنا ہے۔ پھر حضور کی شان جتنا بڑھ چڑھ کے بیان کر سکتے ہو کر لو، ارے حد سے آگے بڑھنا تو دور کی بات ہے، حضور کی گردہ راہ تک بھی نہیں پہنچ سکو گے، حضور کی گردہ راہ تک بھی نہیں پہنچ سکو گے۔ علامہ مولا علی قاری کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کے اسم گرامی کی تعریف اور شان بیان کرتے ہوئے علامہ مولا علی قاری کہتے ہیں محمد اس ذات کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس ذات اقدس کو کہتے ہیں کہ اگر خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے نا، یعنی سب فرشتے اکٹھے ہو جائیں، تمام انبیاء تشریف لے آئے، تمام انسان اکٹھے ہو جائیں، تمام علماء اکٹھے ہو جائیں، یعنی ما سوا اللہ جو کچھ ہے خلقت میں ہے، خدا کی ساری خلقت خدائی اکٹھی ہو جائے، کہا رسول اللہ تو رسول اللہ ہے، رسول اللہ کی مکمل ذات کو نہیں، رسول اللہ کی ذات کے کسی ایک پہلو کو موضوع بنایا جائے، رسول اللہ کی ذات اقدس کے کسی ایک پہلو کو موضوع بنا لیا جائے، مثال کے طور پر حضور کے علم کو موضوع بنا لیا جائے، حضور کے اختیار کو موضوع بنا لیا جائے، حضور کے حسن و جمال کو موضوع بنا لیا جائے، حضور کی حیات کو موضوع بنا لیا جائے، حضور کے اخلاق کو موضوع بنا لیا جائے، کہا حضور کی ذات کے کسی ایک صفت کو موضوع بنایا جائے اور اس پر کلام کرنے کے لیے ساری خدائی کو بلا لیا جائے۔ علامہ مولا علی قاری کہتے ہیں خدا کی ساری خلقت بھی اکٹھی ہو کے جس کی ایک صفت کبھی کہیں بیان نہ کر سکے اس ذات اعلیٰ کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس ذات اقدس کو عقل جن و بشر کا یہاں ذکر کیا، عقل روح الامین تنگ حیران ہے، عظمت مصطفیٰ کی ملے حد کسے
سمندر ہے جس کا کنارہ نہیں. کہا خدا کی ساری خدائی بھی اکٹھی ہو کے جس کی ایک صفت کبھی بیان نہ کر سکے ذات کے محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ بڑے بڑوں نے میرے آقا کا ذکر کیا, صدیق اکبر نے میرے آقا کا ذکر کیا, خلفائے راشدین نے میرے آقا کا ذکر کیا, اہل بیت صحابہ نے میرے آقا کا ذکر کیا, بڑے بڑے محدثین نے میرے آقا کا ذکر کیا, بڑے بڑے مفسرین نے میرے آقا کا ذکر کیا, بڑے بڑے میرے آقا کا ذکر کرتے رہے, لیکن کسی نے یہ نہ کہا کہ حق ادا کر دیا. ہر ایک نے ساری زندگی حضور کی شان کو بیان کیا, آخر میں تھک ہار کے یہی کہا کہ آپ کا بس بیاں ہو کس سے, آپ کی کون کرے گا بھلائی, آپ کی گرد و سفر میں گم ہے جبریل امی کی رسائی. کہا ذات محمد ذات کا نام ہو تو ساری خدائی بھی اکٹھی ہو جائے تو اس کا حق ادا نہیں کر سکتی. اور محدثین کہتے ہیں حضور علیہ السلام کے اسم گرامی کی تعریف اور شان کو بیان کرتے ہو کہ وہ ذات جس میں عیب کا ہونا ناممکن ہو ذات اعلیٰ کو محمد رسول اللہ کہا جاتا ہے. اچھا ایک بڑی خوبصورت بات یہاں محدثین نے ذکر کی ہے. اللہ کریم کا جب ہم صفاتی نام لیتے ہیں ان میں ایک نام آتا ہے محمود. کیا نام ہے؟ محمود. اس کا معنی ہے جس کی حمد کی جائے. کیا معنی ہے؟ جس کی حمد کی جائے. اور حضور علیہ السلام کا اسم گرامی کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور اس کا معنی ہے جس کی بہت زیادہ حمد کی جائے. محمود کا کیا معنی ہے؟ جس کی تعریف کی جائے. اور محمد کا کیا معنی ہے؟ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے. اب اگر ہم اپنے عقل کے گھوڑے دورائیں تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہاں جب صفاتی نام لیے جاتے تو یہ کہا جاتا کہ جس کی بہت زیادہ تعریف کی جائے, اور یہاں جب اسم گرامی لیا جاتا تو کہا جاتا جس کی تعریف کی جائے, کیونکہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور کے پاس جو کچھ ہے اللہ کا عطا کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جتنا مقام جتنا مرتبہ ہے سب کچھ اللہ کریم کا عطا کرتا ہے. تو ہونا یہ چاہیے تھا ہمارے اگر عقل کے مطابق ہم سوچیں کہ وہاں پر صفاتی ناموں میں یہ ہوتا کہ جس کی زیادہ تعریف کی جائے, اور یہاں پر یہ ہوتا کہ جس کی تعریف کی جائے. محدثین یہ نقطہ سمجھاتے ہیں. محدثین کہتے ہیں سارے نبی جس کی تعریف کرتے ہیں, سارے انسان جس کی تعریف کرتے ہیں, سارا ملائکہ جس کی تعریف کرتے ہیں, ساری خلق کا چرند پرند کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرتا ہے اس کو محمود کہتے ہیں. اس کو محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, جس کو حمد کی جائے. آپ سمجھتے ہیں نا میں اللہ کا ذکر کرتا ہوں, آپ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, انبیاء نے اللہ کا ذکر کیا, رسول اللہ کا ذکر کرتے رہے, ملائکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کہا ساری دنیا جس کی تعریف کرتی ہے, ساری خلقت جس کی تعریف کرتی ہے, ساری خدائی جس کی تعریف کرتی ہے, کائنات کا ذرہ ذرہ جس کی تعریف کرتا ہے اسے محمود کہتے ہیں. جس کی تعریف کی جائے اور کہا محمد اس لیے کہتے ہیں کہ ساری کائنات جس کی تعریف کرتی ہے وہ ان کی تعریف کرتا ہے, ساری کائنات اس کی حمد کرتی ہے وہ ان کی حمد بیان کرتا ہے, ساری کائنات اس کا ذکر کرتی ہے وہ محمود جس کا ذکر کرے اسے محمد کہتے ہیں. محمود جس کا ذکر کرے اللہ اکبر اسے محمد کہتے ہیں, اسے محمد کہتے ہیں. بخاری میں موجود حضور علیہ السلام کا اسم گرامی ہی ایسا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کی تعریف کی جائے. بخاری میں موجود ہے حضور علیہ السلام کے جو دشمن تھے نا, جو حضور علیہ السلام کے گستاخ تھے معاذ اللہ, انہوں نے حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں عہد رسالت میں ایک جو ان کی جہاں ہزار چالیں ہوتی تھی, ہزار ان کی بغیرتیاں جہاں ہوتی تھی حضور علیہ السلام کے عزت پہ حملہ کرنے کے لیے, انہوں نے ایک طریقہ یہ اپنایا. وہ معاذ اللہ اس کو تھوڑا سا کھینچ کے کہتے تھے کیونکہ بخاری میں موجود ہے آپ کو بتانے کے لیے. معاذ اللہ وہ مزمم کہتے تھے جس کا مطلب غلط نکلتا تھا. صحابہ غم و غصے کی کیفیت میں حضور کے پاس آئے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ آپ کے اسم گرامی کو اس انداز میں لیتے ہیں, توہین کرتے ہیں, ہمیں اجازت دیجیے ہم ان سے جا کر دیکھتے ہیں. وہ مزمم کہتے ہیں. حضور نے فرمایا وہ کیا کہتے ہیں؟ کہا حضور وہ توہین کرتے ہیں اور معاذ اللہ اس کو کھینچ کے مزمم کہتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہوگا کوئی مزمم جس کو وہ بھوکتے ہیں, میرا نام محمد ہے, اللہ نے میرا نام ہی وہ رکھا ہے جس میں تعریفوں کا مالک کہا جا رہا ہے. حضور نے فرمایا اللہ نے میرا نام ہی ایسا رکھا ہے, جو میرا نام ہوتا ہے وہ میری عزت و شان کا گویا کو اقرار کرتا ہے. میرا نام ہی ایسا ہے اس کے ساتھ مقام
जम आ ही नहीं सकता। अल्लाह अकबर, मेरा नाम ही ऐसा है जिसके साथ मकाम जम आ ही नहीं सकता। अल्लाह ने मेरे आका अलैहिस्सलाम का नाम ही ऐसा रखा है। क्या खूब नाम है मेरे आका अलैहिस्सलाम का, क्या खूब नाम है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। जलालैन में भी मौजूद है। और जब हुजूर का नाम सुनो ना तो बड़े इज्जत से सुना करो, बड़े झूम के सुना करो, अंगूठों को चूम के आंखों से लगाया करो और कहा करो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जलालैन में भी मौजूद है, तफसीर जलालैन में भी मौजूद है और रूहुल बयान में भी मौजूद है। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अफज़लुल बशर बाद अज़्अंबिया बित्तहक़ीक़ सय्यदना सिद्दीक अकबर, आपका ये मामूल था कि जब भी अज़ान में या कहीं हुजूर का इसम गिरामी लेते, जहां दरूद और सलाम पढ़ते वहां अपने अंगूठों को चूम के आंखों से लगाया करते। हाथ उठा के बताओ कौन कौन ये वादा करता है कि आज के बाद जब हुजूर का नाम सुनना है अंगूठों को चूम के आंखों से लगाना है और कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। क्या नाम है मेरे आका अलैहिस्सलाम का। इमाम कस्तलानी नकल करते हैं हदीस को। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि क़यामत के दिन एक सदा दी जाएगी, इसको इमाम कस्तलानी ने नकल किया, और वो सदा ये होगी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जन्नत में दाखिल हो जाए। क्या हुजूर का इसमें गिरामी लिया जाएगा और कहा जाएगा कि जन्नत में दाखिल हो जाए। इमाम कस्तलानी नकल करते हैं, हुजूर फरमाते हैं जिस जिसका नाम मोहम्मद होगा वो जन्नत की जानिब चल पड़ेगा। फरिश्ते रोकेंगे, अरे बाबा रुक जाओ, तुम कहां जा रहे हो। अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है। वो कहेंगे हमने सुना कि मोहम्मद जन्नत में दाखिल हो, अब हमारा नाम भी मोहम्मद है तो हम चल पड़े। फरिश्ते कहेंगे रुक जाओ, वापस जाओ, ये तुम्हारे लिए नहीं कलाम, ये अल्लाह अपने हबीब से फरमा रहा है। अल्लाह जब ये मंजर देखेगा ना, इमाम कस्तलानी हदीस नकल करते हैं, अल्लाह फरमाएगा फरिश्तों अब हट जाओ, अब इनको ना रोको, अब बात इनकी नहीं है, बात मेरे हबीब के नाम की आ गई है। मेरे हबीब के नाम का सदका उतार कर सबको जन्नत में जाने दिया जाए। हुजूर के इसमें गिरामी की माला जपा करो। इसरारुल औलिया में बाबा फरीद रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह नकल फरमाते हैं, वो कहते हैं जो कारून था ना, ये जब जमीन में धंस रहा था, जब इसे अजाब हो रहा था, कारून जैसा सख्त काफिर जब इसे अजाब हो रहा था और ये जमीन में धंस रहा था, जमीन के मखलूकात ने पूछा कि ऐ शख्स तूने ऐसा क्या किया कि तुझे इतना सख्त अजाब हो रहा है। बाबा फरीद ने फरमाया, इसरारुल औलिया में मौजूद है कि उस कारून ने जवाब दिया कि मैंने मूसा के रब की नाफरमानी की थी। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों इस एक लम्हे के लिए अजाब को रोक दिया। अरे तो बाबा फरीद फरमाते हैं इस एक लम्हे के लिए क्या किया जाए, अजाब को रोक दिया जाए। फरिश्तों ने अर्ज की कि या अल्लाह तेरा हुक्म, अजाब रुक गया एक लम्हे के लिए, वो आज भी अजाब में है और हमेशा रहेगा अजाब में, लेकिन उस लम्हे के लिए रोक दिया गया। फरिश्तों ने अर्ज की कि या अल्लाह इसमें हिकमत क्या है, इसमें वजह क्या है। अल्लाह अकबर, अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया कि अब बात इसकी नहीं है, बात मूसा के नाम की आ गई है। अब बात मूसा के नाम की आ गई है। मुझे यह गवारा नहीं है कि किसी की जुबान पे मेरा कलीम का नाम हो और एट द सेम टाइम उसे अजाब हो रहा हो। मेरी शान को यह गवारा नहीं है कि हजरत मूसा का नाम उसकी जुबान पे हो और उस लम्हे उसे अजाब दिया जा रहा हो। जितने लम्हे के लिए मूसा का नाम कारून की जुबान पे है, बाबा फरीद नकल करते हैं हुक्म हुआ उतने लम्हात के लिए अजाब को रोक दिया जाए। बाबा फरीद कहते हैं रसूलुल्लाह के गुलाम हो जरा गौर तो करो, कारून जैसा सख्त काफिर हालत आजाब में अगर मूसा का नाम ले उस लम्हे के लिए आजाब को रोक दिया जाता है। अगर कोई मूसा के ईमान के ऊपर मोहम्मद की माला जपता मरेगा तो उसे आजाब कहाँ होगा। इसलिए तो आला हजरत ने कहा है, इसलिए तो आला हजरत ने कहा है कि तुम्हें नज़र अचारी, मैं पढ़ देता हूँ, तुम्हें नज़र अचारी हो मेरी जुबान पर मोहम्मद खुदाए जब क्या कर रहम फरमाए
क्या कर रहम फरमाए हम पे खुदाए मुहम्मद बराए सुनो ना तो या ऐसे आंखें बरसनी चाहिए जैसे हमारे शेख की बरस रही है, और अगर चेहरे पे मुस्कुराहट हो तो हुजूर के जिक्र की खुशी की होनी चाहिए। ये एक दूसरे का तमस्खुर उड़ा के या लतीफे बाजी की मुस्कुराहट पे मैं माजरत से कह रहा हूँ, मैं नाम लेके महफिल से निकाल दूंगा। मेरा मिजाज बड़ा सख्त है इस मामले में, जरा मेरे साथ कहो हाँ जब क्या सलाम का असा था ना, क्या बनता था? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम असा फेंकते थे तो क्या बनता था? क्या बनता था? असाए कली कली हुजूर का नाम लेता मरेगा उसको ये कयामत के दिन कहा जाएगा कि रज़ा पुल से वजद जल गुजारी इसका फिर आगे चलते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं पर खुदा चाहता यहाँ अल्लाह करीम ने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ मुंतसिब सिफ़्ते रिसालत का जिक्र फरमाया, मुंतसिल सिफ़्ते रिसालत का जिक्र फरमाया। अल्लाह अकबर। अल्लाह करीम ने कुरान करीम में और रसूलों की रिसालत का भी जिक्र फरमाया। हर नबी शान वाला है, हर रसूल शान वाला है, और हर नबी और हर रसूल की इज्जत करना हम पर लाजिम है। और हुजूर ने खुद फरमाया है जब मेरी शान बयान करो उसको इस अंदाज में, और रसूलों के साथ जब शान बयान करो तो इस अंदाज में ना करना कि किसी और की तनकीद नजर आ रही हो। हर नबी की इज्जत करना हम पे लाजिम है, लेकिन ये कहना तो हमारा हक है ना कि खल्क से औलिया औलिया से रसूल, खल्क से औलिया औलिया से रसूल, जिसका कीदा है उठा के कहेगा सब रसूलों से
اللہ نے اور انبیاء کی بھی رسالت کا ذکر فرمایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا, حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام کا ذکر فرمایا. اللہ کریم نے اور رسولوں کی رسالت کا بھی قرآن میں ذکر فرمایا. لیکن مفسرین کہتے ہیں کسی کے نام کے ساتھ ہی منتصب صفت رسالت کا ذکر نہ فرمایا. یہ اعزاز سنبھال کے رکھا. یہ اعزاز اگر قرآن میں نام کے ساتھ منتصب صفت رسالت کے ذکر کو ملا تو یہ میرے مصطفیٰ کے نام کو ملا. مفسرین کہتے ہیں اور رسولوں کی رسالت کا ذکر بھی قرآن میں فرمایا, لیکن نام کے ساتھ متصف صفت رسالت کا ذکر یہ صرف حضور کا اس لیے فرمایا تاکہ دنیا جان لے رسول پہلے بھی آئے, انبیاء پہلے بھی آئے, لیکن یہ جو ختم نبوت کا تاج سر پہ سجا کے آیا ہے یہ سب رسولوں سے بلند شان رکھتا ہے. یہ سب رسولوں سے بلند شان رکھتا ہے. اس کا مقام رسالت سب سے بلند ہے. اس کا جو سب رسولوں کا مقام ہے وہ سب سے بلند ہے. حضور کا مقام رسالت سب سے بلند ہے. اللہ اکبر. اللہ کریم نے قرآن, حضور علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے میرے علاوہ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھائی. اللہ نے اگر قسم اٹھائی تو صرف حضور علیہ السلام کی اٹھائی. یہ بھی مفسرین فرماتے ہیں حضور کا اعزاز ہے. کسی اور نبی کی اللہ نے قسم ارشاد نہیں فرمائی, لیکن جب میرا نبی علیہ السلام کی باری آئی کہیں فرماتا ہے والضحیٰ, ان کے چہرے کی قسم, کہیں فرماتا ہے واللیل اذا سجا, ان کی زلفوں کی قسم, کہیں فرماتا ہے والعصر, ان کے زمانے کی قسم, کہیں فرماتا ہے لعمرک, ان کی عمر کی قسم, کہیں فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. اس کی تفسیر میں مفسرین نے حضرت فاروق اعظم کا قول نقل کیا کہ یہ صرف آپ کے شہر کی قسم نہیں ہے. یا رسول اللہ, اللہ آپ کے پاؤں کے ساتھ لگنے والے مٹی کی قسم اٹھاتا ہے. کہیں فرماتا ہے وکیل ہی, ان کے کال کی قسم, اور یہ میرا نبی ہے. اللہ کسی نبی کی قسم نہیں اٹھاتا, لیکن جب میرے نبی کی باری آئے اللہ فرماتا ہے حبیب تو جس سواری پہ بیٹھتا ہے, تو سواری جس میدان میں چھوڑتی ہے اس کے پاؤں سے جو دھول اٹھتی ہے مجھے میرے سواری نبی کی شان ہے. یہ میرے نبی کا مقام ہے. جب حضور علیہ السلام نے اللہ کی طرف بلایا نا, لوگوں نے کہا اللہ کی کوئی دلیل دکھائے. ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں, ہم اس کو مان کیسے لیں؟ بتوں کو تو دیکھتے ہیں تو ان کی پوجا کرتے ہیں. آپ جس خدا کی طرف بلا رہے ہیں اس کو دیکھا ہی نہیں ہے. حضور نے فرمایا فقط لبثت فیکم ہمارا, مجھے نہیں دیکھا, خدا کو نہیں دیکھا تو مصطفیٰ کو دیکھو. اور یہ دیکھو جس کا بھیجا اس سال والا ہے, بھیجنے والا کیسا ہوگا, کیسا ہوگا, کیسا ہوگا. یہ میرے نبی کا مقام ہے. نبی کا اور انبیاء تشریف لائے نا, جب انہوں نے بات کی تو ارشاد ہوا یہ ان کی بات ہے. جب انہوں نے بیعت کی تو ارشاد ہوا یہ ان کی بیعت ہے. جب انہوں نے عمل کیا تو ارشاد ہوا یہ ان کا عمل ہے. لیکن پتہ ہے میرا نبی سب رسولہ سے افضل کہتے ہیں. میرا نبی کچھ بولے نا, اللہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. یہ نہیں بول رہے, یہ تو میری بات ہے. میرا نبی ہجرت کی رات مٹی پھینک کے اللہ فرماتا ہے وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما. یہ مٹی حبیب نے نہیں, یہ مٹی اللہ نے پھینکی ہے. اور کوئی میرے نبی کے پیچھے چلے, اللہ فرماتا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جو ان کی اطاعت کر رہا ہے وہ میری اطاعت کر رہا ہے. میرے نبی صحابہ کے ہاتھ میں ہاتھ رکھے, اللہ فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم. یہ ہاتھ حبیب نے نہیں, ہاتھ اللہ نے رکھا ہے. اور کوئی بیعت اور دعا کے وقت میرے نبی کی بیعت کرے, اللہ فرماتا ہے نبی کی بیعت کرنے والوں یہ ہاتھ تو تم نے مصطفیٰ کا پکڑا ہے, لیکن بیعت اللہ کی, اللہ کی. یہ مقام ہے میرے نبی کا. مقام ہے میرے نبی کے چہرے کی بات آئے تو کہتا ہے والضحیٰ. مجھے یہاں پھر اعلیٰ حضرت یاد آ گئے. میرا کوئی بیان ایسا نہیں ہوتا, اور یہ یاد رکھنا معاملہ جس در کا ہونا ادھر سے ہی پوچھنا چاہیے. جب عقیدہ میرا ہے تو پوچھو بھی مجھ سے کہ ہمارے عقیدے کیسے ہیں. مجھے عقیدہ کا لیے جو ہے نا کسی سے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں. الحمدللہ ہمارے اکابرین کی قبریں ہمارے عقیدے کے تو دیتی ہیں. اعلیٰ
حضرت کے بغیر تو میری کوئی تقریر مکمل ہی نہیں ہوتی. خدا کی قسم میں کہیں بھی بات کروں اعلیٰ حضرت کے بغیر میری بات مکمل ہی نہیں ہوتی. یا حضرت کا کوئی ثبوت آتا ہے یا اعلیٰ حضرت کے کوئی اشعار آتے ہیں. خدا کی قسم ہم تو اکیلے بھی بیٹھے ہو, کچھ گھنٹے گزر جائے اعلیٰ حضرت کا ذکر نہ ہو, ہماری تو مجلس پھیکی پڑ جائے. اعلیٰ حضرت نے حضور کے سراپا کا ذکر کیا ہے اور کیا ہی خوب کیا ہے. یہ دیکھا نا کہ یار اور انبیاء کے بارے میں کسی کی قسم نہیں ہے, میرے آقا کے سر کے بالوں کی قسم, چہرے کی قسم, اللہ اکبر, حضور کے تو گردے راہ کی بھی قسم اٹھائی جا رہی ہے. اعلیٰ حضرت نے حضور کا سراپا لکھا ہے کچھ, آپ سننا چاہیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے بتائیں, جو تھک گیا ہے وہ ہاتھ اٹھائے. اس کا مطلب سارے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آپ تھک گئے ہو؟ اچھا بیٹھو. حضور علیہ السلام کا سراپا لکھا اعلیٰ حضرت نے, سر سے لے کر پیر تک حضور کو سلام کہا. حضور کے سر کی باری آئی نا, اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کے آگے سر سرورا خم رہے. آپ نے نہیں اٹھنا, میں نے اٹھنا ہے, صرف اس لیے تھا کہ میں آپ کو دیکھ کہا جس کے آگے اعلیٰ حضرت حضور کو دیکھتے جا رہے تھے اور لکھتے جا رہے تھے. حضور کے ماتھے پہ اعلیٰ حضرت کی نظر پڑی ہوگی. جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا, جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا سجا, اس جبین سعادت اعلیٰ حضرت کی نظر گئی حضور کے کانوں پر. کہاں دور و نزدیک سے سننے والے وہ کان لالے کرامت. حضور کا دہن کی بات آئی, کہاں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت. حضور کی زبان کی بات آئی, کہا وہ زبان جس کو سب کل کی کل جی کہے, اس کی نافذ حکومت. حضور کی بھووں کی باری آئی, کہا پتلی پتلی کھلے کچھ کی پتیاں, پتلی پتلی کھلے کچھ کی پتیاں, ان بھووں کی ان لبوں کی لطافت, جن کے سجدے کو میرا بے کعبہ جھکی, ان بھووں کی نزاکت پیدا. حضور کے قدم کی باری آئی, کہا کہ آئی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کا فہ پاکی حرمت. کہنا ہے کہ باب فتح نبوت بے حد درود, باب فتح نبوت بے حد درود, دور ختم رسالت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت.
ہے بات کو ختم بھی کرنا ہے، ختم پہ بھی لے کے جانا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا ایک تو میں نے حضور کے اسم گرامی پہ کچھ کلام کیا، پھر صفت رسالت سب سے بلند ہے مقام کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کلام کیا۔ اس کا ایک اور پہلو بھی ہے، سنی جھوم جائیں گے، یہ زندہ نبی کا جو زندہ غلام ہے نا یہ جھوم جائیں گے۔ کہا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا آج سے 1400 سال پہلے ترجمہ ہوا تو ترجمہ ہوا اس کا کیا کہ محمد اللہ کے رسول، سارے بولو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول۔ یار جس کو پتا ہے بولو اللہ کے رسول۔ اور جنہ تو مر گیا ہوئے پٹل ہو، ہم تو کہتے ہیں اللہ کا رسول۔ میں نے کہا نبی مر گئے ہیں، میں نے کہا تمہارا پتہ نہیں کہاں سے تعلق ہے، ہمارا نبی تو کل بھی تھا اور آج بھی ہے، آج بھی ہے، آج بھی ہے۔ غیب نہیں آنے کا چھوڑ آگے چلتے ہیں۔ حضور علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا 600 سال پہلے ترجمہ ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول۔ 300 سال پہلے ترجمہ ہوا تو کیا ہوا؟ اللہ کے رسول۔ آج ترجمہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول۔ کل ترجمہ کرو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کے رسول۔ ہم بھی تو یہی کہتے ہیں ہمارے رسول۔ میں شعر ایک پڑھوں گا، آخر میں آپ کو دیکھوں گا، کال ہاتھ اٹھا کے یا رسول اللہ کہتا ہے، کال کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہتا ہے، کال سینے کا زور لگا کے یا رسول اللہ کہتا ہے۔ جو ہاتھ اٹھائے وہ ہاتھ اٹھائے، اگر کوئی کھڑے ہو کے یا رسول اللہ کہے تو 1 سیکنڈ میں کھڑا ہو کے اسی سیکنڈ میں واپس بیٹھ جائے۔ پہلے مجھے کہنے تو دو بھائی، سنیوں کا اعتماد بڑا ہے لیکن مجھے کہنے تو دو، ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے، چبل میں رہ کے بھی کانٹوں کی پھول زندہ ہے۔ بتا رہا ہوں سجا کر حضور کی محفل، ابھی وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہمیں وہ لوگ ہیں، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے، زندہ ہے، زندہ ہے۔ ہمیں وہ لوگ ہیں، ہمیں وہ لوگ ہیں جن کا رسول زندہ ہے۔ میرے سے کسی نے کہا میلاد مناتے ہو، وفات کیوں نہیں مناتے؟ میں نے کہا وفات وہ منائے جن کے مر گئے ہمارا رسول زندہ۔ اللہ اکبر، یہی اللہ فرماتا ہے وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو بے شک تم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا ہے یہ کلام صرف صحابہ سے نہیں ہے، یہ کلام قرآن قیامت تک آنے والے قاری سے کہہ رہا ہے۔ جو قرآن پڑھے گا قرآن اس کو بتائے گا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو رسول اللہ تم میں موجود ہیں۔ اگر اس مجمع میں کوئی بے سہارا بیٹھا ہے نا، اگر اس مجمع میں کوئی اکیلا بیٹھا ہے نا، اگر اس مجمع میں یا اس وقت جو پوری دنیا میں یار وائے پہ مجھے سن رہے ہیں، ان میں کوئی ایسا ہے نا جو یہ سمجھتا ہے یار دنیا میں تنہا ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو دکھ سناؤں، کوئی ایسا نہیں ہے جو سہارا دے، کوئی ایسا نہیں ہے جس کو اپنے دکھڑے سناؤں، کوئی ایسا نہیں ہے جو مجھے سمجھ کے سینے سے لگا لے، کوئی میرا نہیں ہے جو لوگوں کے لہاروں کو دیکھے اور پھر اپنے آپ کو دیکھے اور کہے کاش میرا بھی کوئی سہارا ہوتا۔ اللہ فرماتا ہے ایسے نہ کہنا، وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، ہم نے تمہیں رسول ایسا دیا ہے وہ تم میں موجود ہے، موجود ہے، موجود ہے، اور اس شان سے موجود ہے کہ عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ اللہ اکبر، ہمارے آقا زندہ ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. مجھے بتاؤ کیا عالمین میں صرف صحابہ تھے، صرف انصار تھے، صرف مہاجر تھے، صرف عہد رسالت تھا؟ نہیں، عالمین میں ہر زمان بھی شامل ہے اور ہر مقام بھی شامل ہے. اور اللہ فرما رہا ہے رحمت للعالمین مصطفیٰ ہے. اگر کوئی کہے دھوپ ہے لیکن سورج نہیں، اگر کوئی رات 2 بجے آپ کو کہے کہ بڑی سخت دھوپ ہے تو آپ کیا کہو گے؟ پاگل ہو گیا ہے. کوئی دوپہر کے 12 بجے آپ کو کہے کہ چاندنی بہت ہے لیکن چاند نہیں، کہو گے سٹیا گیا ہے. اگر کوئی کہے کہ بارش ہے لیکن بادل کوئی نہیں، آپ کہو گے مینٹلی اپسٹ ہے. اسی طرح اگر کوئی کہے نا رحمت تو ہے لیکن صاحب رحمت کوئی نہیں، تو سمجھ لینا ایمان میں پرابلم ہے. اگر رحمت ہے تو مان لو صاحب رحمت بھی. سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حضور عالمین کے لیے رحمت ہے. اگر جو مر جائے وہ کیسے رحمت کرے گا؟ میرے نبی عالمین کے لیے رحمت ہے. ہر زمان اور ہر مکان کے لیے میرے آقا زندہ ہے. حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، ابن ماجہ میں بھی موجود ہے اور مشکات میں بھی موجود ہے. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہیں سے بھی مجھ پہ سلام کوئی پڑھے تو میں اس کو سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ اپنی حیات طیبہ کا اگلا انداز اپنا جائیں گے، یعنی جب آپ اپنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہوں گے، تب حضور نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کے اجسام کو کھائے. اللہ نے زمین پر حرام کیا ہے کہ وہ انبیاء کا اجسام کو کھائے. حضور نے فرمایا اللہ کے نبی زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. فنبی اللہ حی یرزق، اللہ کے نبی زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اور ہمارے شیخ حضرت خواجہ حبیب الرحمن بیان فرماتے ہیں یرزق، انہیں رزق دیا جاتا ہے اور وہ اس کو تقسیم بھی کیا کرتے ہیں. اللہ، اسی کی تفسیر میں علامہ وحید الزمان صاحب نے کہا، علامہ وحید الزمان صاحب کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو فرمایا اس سے پتا چلا. اسی حدیث میں حاشیہ کہا، اس کے تفسیر کرتے ہوئے علامہ وحید الزمان صاحب نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے پتا چلا کہ انبیاء کے اجسام اپنی قبر میں سلامت ہوتے ہیں، انبیاء اپنی قبور میں سلامت ہوتے ہیں، انہیں کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی. اور علامہ وحید الزمان صاحب نے کہا کہ جیسے صحابہ رسول اللہ سے باتیں کرتے تھے ویسے ہم بھی جا کے ان سے اپنی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ آج بھی ان کی وہی برکت موجود ہے جو ان کی ظاہری حیات طیبہ میں تھی. میں تو کہتا ہوں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، وہ برکت کئی گنا بڑھ کے آج دربار مصطفیٰ میں موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ابو یعلا نے اس حدیث کو نقل کیا، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میری قبر پہ حاضر ہوں گے. حضور فرماتے ہیں جب وہ میری قبر پہ حاضر ہوں گے وہ مجھ سے سلام کریں گے اور میں انہیں جواب عنایت فرماؤں گا. اچھا اب کچھ اور گفتگو کروں یا ختم کر دوں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کون کون اپنے آقا کا ذکر سننے بیٹھا ہے؟ حضور زندہ ہے، بخاری میں موجود ہے. حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، حضور فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام کی ملاقات ہوئی. آپ کو ہنسی زیادہ آ رہی ہے تو باہر تشریف لے جائیں. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے کلام کیا. کیونکہ جب حضور کی محفل میں بیٹھتے ہو نا اس کا مقصد یہ ہوتا ہے دنیا سے کٹ کے اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں آ جاؤ. ادھر بھی اگر اس کو دیکھ کے تمسخر اڑانا ہے، اس کو دیکھ کے تمسخر اڑانا ہے، ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے، تو یہاں آنے کا فائدہ نہیں ہے. ایسی لمحات میں، ایسی مجالس میں لمحہ لگتا ہے بگڑی بنتے ہوئے، اور خدا نخواستہ بے ادبی ہو جائے تو کام خراب ہوتے ہوئے بھی لمحہ لگتا ہے. اس لیے ادب کیا کرو حضور کا ذکر کا. حضور فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی اور ایک ڈائیلاگ ہوا. اور ڈائیلاگ کیا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ حضور اگر آپ وہ دانہ نہ تناول فرماتے آج سب جنتوں میں ہوتے. آپ نے وہ تناول فرمایا جس کے سبب یہاں آنا پڑا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. حضور فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام نے جواب دیا ایسا کہ ان پر غالب آ گیا. حدیث تو یہاں مکمل ہوئی. اب علامہ بدر الدین عینی
جو احناف میں بخاری کا سب سے بڑا شارح ہے۔ علامہ بدر الدین عینی نے کہا کہ سوال یہ ہے یہ ملاقات ہوئی کب؟ سمجھ آ رہی ہے یا نہیں؟ کہا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے قبر میں جانے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دنیا میں آنے میں تو لمبا گیپ ہے۔ بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے، بخاری میں حدیث بتا رہی ہے ان دونوں کا ڈائیلاگ ہوا تو یہ کب ہوا اور کہاں ہوا؟ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ دنیا کے آغاز سے پہلے کی بات ہے، کیونکہ سوال ہی دنیا میں آنے کے بارے میں ہے۔ حضرت بدر الدین عینی کہتے ہیں سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کا یہ جو ڈائیلاگ ہوا یہ کیسے ہوا؟ جب ان کے قبر میں جانے اور ان کے دنیا میں آنے میں بڑا لمبا گیپ آتا ہے۔ بدر الدین عینی نے کہا بلے بلے یہ تو شان رسالت ظاہر ہو رہی ہے۔ کہا اگر یہ بات دور آدم کی ہے تو یہ موسیٰ کی شان ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی روحانی طور پہ زندہ ہے، جس سے چاہے جا کے بات کر سکتا ہے۔ اور کہا اگر یہ بات دور موسیٰ کی ہے تو یہ آدم علیہ السلام کی شان ہے کہ قبر میں جانے کے بعد بھی زندہ ہے اور جس سے چاہے جا کے بات کر سکتا ہے۔ اب میں بات کرتا ہوں، آدم بھی میرے نبی کے مقتدی ہے، موسیٰ بھی میرے نبی کے مقتدی ہے۔ جس کا مقتدی ایسے زندہ ہے تو امام کا عالم کیا ہوگا؟ اہل سنت نے کوئی عقیدہ من گھڑت نہیں بنایا، کوئی عقیدہ بازار سے نہیں خریدا، ایک ایک عقیدے پر قرآن و سنت کے دلائل کا انبار موجود ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مسلم میں موجود ہے، میں نے 7 سے 8 منٹ میں بات کو ختم کر دینا۔ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں مسلم میں موجود ہے، حضور حج میں جا رہے تھے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، اور حضور ایک مقام پر رکے حج میں جاتے ہوئے اور فرمایا ہے میرے صحابہ میں دیکھ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ادریس علیہ السلام احرام پہنتے ہوئے تلبیہ کہتے ہوئے احرام پہن کے اس پہاڑی سے اتر رہے ہیں اور حج کریں گے۔ کبھی سنا ہے کوئی حاجی صاحب فوت ہو کے حج میں جا رہے ہوں؟ نہیں سنا نا، یہ شان رسالت ہے۔ صرف زندہ نہیں ہے، اعمال کا سلسلہ بھی منقطع نہیں ہوا، حج کے لیے تشریف لے کے جا رہے ہیں۔ تو پتہ چلا جن کے مقتدی اس انداز میں زندہ ہیں امام الانبیاء کی حیات کا عالم کیا ہوگا۔ دار النبوہ میں موجود ہے، امام سیوطی نے الحاوی للفتاوی میں نقل کیا، سنن دارمی میں بھی موجود ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یزید پلیت نے کعبۃ اللہ پہ حملہ کیا نا اور پھر مسجد نبی پہ حملہ کیا، مسجد نبی میں گھوڑوں کو باندھ دیا، مسجد نبی میں اذان و اقامت 3 دن اور 3 راتیں روکے رکھی۔ صحابہ کہتے ہیں ہمارے دل پہ بوجھ تھا کہ اس یزید کی وجہ سے 3 دن اور 3 راتیں حضور کی مسجد میں اذان اور اقامت رک گئی۔ میں نے بتایا دلائل النبوہ میں موجود ہے، سیوطی صاحب نے الحاوی للفتاوی میں نقل کیا، سنن دارمی میں بھی موجود ہے، امام دارمی نے بھی نقل کیا۔ حضرت سعید بن مسیب کہتے ہیں وہ 3 دن اور 3 راتیں میں مسجد نبی کے اندر تھا، وہ کہتے ہیں میں اپنے کانوں سے سنا کرتا تھا حضور کی قبر سے 5-6 وقت اذان کی بھی آواز آتی تھی اور اقامت کی بھی آواز آتی تھی۔ عالم ہے میرے نبی کی حیات کا، اللہ اکبر۔ اور علامہ شبیر عثمانی صاحب کہتے ہیں اس سے پتہ چلا کہ بے شک انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، اذان و اقامت کے ساتھ نماز بھی پڑھتے ہیں اپنی قبور میں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور انور شاہ کشمیری صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ قبور میں بہت سے اعمال جو ہے وہ انبیاء سے ثابت ہے، اذان و اقامت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ امام ترمذی کے ذریعے ثابت ہے، اور قرآن کی تلاوت قبروں میں جا کے بھی کرنا یہ امام بخاری کے ذریعے ثابت ہے۔ میں نے کہا ہے 10 منٹ میں میں نے بات کو ختم کرنا ہے۔ اللہ کریم نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ جب بھی اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو نا تو میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہاں جا کے کیا کرو، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، اللہ سے معافی مانگو۔ کہا یا اللہ پھر راضی ہو جائے گا؟ کہا نہیں، اصل بات تو ابھی رہتی ہے، یا اللہ وہ کیا ہے؟ کہا وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ،
رسول اللہ تمہاری سفارش کرے. مردہ کسی کی سفارش کرتا ہے کیا؟ مردہ کسی کی سفارش کر سکتا ہے؟ میں نے ایک دفعہ یہ کہا تو میں نے سے کسی نے کہا کہ بھئی یہ تو صرف صحابہ کے لیے تھا. تو میں نے کیا کہا؟ فاستغفر اللہ بھی صرف صحابہ کے لیے تھا. کہا نہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہے. میں نے کہا یہ دونوں حکم ساتھ آئے ہیں. جیسے فاستغفر اللہ ہمیشہ کے لیے ہے ویسے ہی فاستغفر لهم الرسول بھی ہمیشہ کے لیے. رسول اللہ تمہاری سفارش کرے. پتہ چلا اگر سفارش کرنی ہے تو سفارش کرنے کے لیے موجود ہے کہ سفارش کرنے والا زندہ ہو. اللہ کریم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. میلاد پہ تو یہ آپ آیت سنتے ہیں, آج حیات پہ سنیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا, کہ ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں اپنے رسول کو بھیجا. اب یہاں مفسرین کہتے ہیں یہ احسان صرف صحابہ پہ نہیں تھا, یہ ہم پہ بھی ہے. اور اللہ ہمیں بھی کہہ رہا ہے میں نے تم پہ احسان کیا ہے. کہا جس نے احسان کیا وہ زندہ, جس پر احسان کیا ہم وہ زندہ. کہا اگر احسان ہی نہیں رہا, اگر احسان ہی بیچ میں سے نکل گیا ہے, اگر احسان ہی مر گیا ہے معاذ اللہ, تو پھر آج جتایا کیا جا رہا ہے, بتایا کیا جا رہا ہے؟ کہا اگر کرنے والا ہے, جن پر کیا وہ ہے. اور آج بھی کہہ رہا ہے مراکی والوں میں نے تم پہ احسان کیا کہ تمہیں رسول اللہ دیے, تو پتا چلا رسول بھی زندہ موجود ہے. میرا جد امجد, دو حدیث پہ بات ختم. میرا جد امجد, ورنہ حیات میں میرا تو ابھی اور گفتگو کو بھی دل کر رہا ہے اور گھنٹہ اور کر بھی سکتا ہوں. میرے جد امجد حضرت خواجہ حبیب الرحمن رحمت اللہ علیہ, ہمارے شیخ کے شیخ, مدینہ پاک میں بیٹھے تھے. موطا امام مالک کی حدیث لیے ایک صاحب آپ کے خدمت میں حاضر ہو اور کہا کہ آپ نے موطا امام مالک کی حدیث نہیں پڑھی کہ حضور نے فرمایا کہ میری قبر کو بت نہ بناؤ. آپ نے فرمایا بالکل پڑھی ہے. آپ نے فرمایا, اس نے کہا پھر آپ لوگ یہاں آتے ہیں ایسے کرتے ہو. آپ نے فرمایا ہم کیا کرتے ہیں, تم نے اس حدیث سے کیا سمجھا؟ کہا حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بناؤ. بت بھی پتھر, قبر بھی پتھر. لوگ بت کے پاس جاتے ہیں عطا کی امید رکھتے ہیں, آپ قبر کے پاس آتے ہو اور یہاں پر آ کے جو ہے ہاتھ کو باندھتے ہو. ہم نے کہا کہ ہم کہتے ہیں سجدہ کرنا شرک ہے. شرک کا میں نے گفتگو کے آغاز میں, اپنے بیان کے آغاز میں کہا تھا, شان رسالت بیان کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھنا اللہ معبود ہے اور حضور عبد ہے. سمجھ آئی؟ لیکن کہا کہ آپ یہاں آتے ہو عطا کی امید رکھتے ہو, ہاتھ باندھتے ہو, سر جھکا کے کھڑے ہوتے ہو, یہاں منہ کر کے تعظیم سے کھڑے ہوتے ہو. یہ بت کے ساتھ تشبیہ ہوتی ہے. حضور نے فرما دیا میری قبر کو بت نہ بناؤ, تو آپ یہاں آتے ہو اور ایسے کام کرتے ہو, یہ بتوں سے تشبیہ ہوتی ہے. یہ حضور نے منع کیا ہے. آپ نے فرمایا یہ حدیث تو ہمارا عقیدہ ثابت کرتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا حضور نے فرمایا میری قبر کو بت نہ بنانا, کیونکہ بت مردے کے برابر ہوتا ہے, نہ سن سکتا ہے, نہ بول سکتا ہے, نہ دیکھ سکتا ہے, نہ دے سکتا ہے. میری قبر پہ ایسے نہ آنا جیسے کسی بت یا مردے کے پاس جا رہے ہو. جب میری قبر پہ آنا تو منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی کا عقیدہ رکھ کے آنا. جب میری قبر پہ آنا تو یہ عقیدہ رکھ کے آنا کہ یہ سن بھی سکتے ہیں, یہ دیکھ بھی سکتے ہیں, یہ دے بھی سکتے ہیں, یہ چولی کو بھر بھی سکتے ہیں, یہ مدینہ بلا کے بھی دے سکتے ہیں, مراکی وال میں بٹھا کے بھی دے سکتے ہیں, کیونکہ ان کے ہاتھ میں ہر کل چیز ہے. مالک کل کہلاتے یہ ہیں, انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں, چلتی جان بجاتے یہ ہیں, روتی آنکھ ہنساتے یہ ہیں. ماتم گھر میں ایک نظر سے شادی رچاتے یہ ہیں. فیض جلیل خلیل سے پوچھو, آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں. لاکھ بلائے کروڑوں دشمن کال بچاتے یہ ہیں. رب ہے موتی یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے, کھلاتے یہ ہیں. انا آتیناک الکوثر, ساری کثرت پاتے یہ ہیں. کثرت لا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں. آتے
یہ ہیں فیض جلیل، خلیل سے پوچھو آگ میں باغ کھلاتے یہ ہیں۔ جب کوئی یہ عقیدہ رکھے نا کہ سب کچھ یہ ہے تو وہ ہوتا بریلی میں ہے، لیکن اس مدینے سے کہا جاتا ہے کہ قید و رضا سے خوش ہو خوش رہ، مجدہ رضا کا سناتے ہیں۔ اپنے نبی کے معاملے میں اپنے عقیدے مضبوط رکھنا، اپنے نبی کے ساتھ اپنا رشتہ قائم رکھنا، فرقہ واریت میں نہ پڑھنا، لیکن کبھی اہل سنت کے عقیدے کو نہ چھوڑنا، اہل سنت کے عقیدے کو تھام کے رکھنا، مجدد الفسانی کے عقیدے کو تھام کے رکھنا، داتا علی حجویری اور غوث اعظم کے عقیدے کو تھام کے رکھنا، امام احمد رضا خان کے عقیدے کو تھام کے رکھنا، حضرت خواجہ عبدالکریم کے عقیدے کو تھام کے رکھنا۔ 2021 سیالکوٹ کی سرزمین پہ ماشاءاللہ یہ ہزاروں کا اجتماع ہے۔ آج کے اجتماع میں اپنے لیکچر کو کنکلوڈ کرتے ہوئے، اپنے خطاب کو ختم کرتے ہوئے میں ایک پیغام دینا بہت ضروری سمجھوں گا۔ یا رسول اللہ کہنے والے سنیو، یاد رکھنا ہم یا رسول اللہ کہنا، ایک تو یہ یاد رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو غلام ہوتا ہے اس کا اخلاق بہت اچھا ہوتا ہے، وہ حسن اخلاق رکھنے والا ہوتا ہے، اس سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچتی۔ جب حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمان کون ہے، مومن کون ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے مسلمان اور مومن کی کیا پہچان بیان فرمائی کہ اس کے ہاتھ سے دوسرے لوگوں کا، کہا اس کے ہاتھ سے دوسرے انسان کی عزت بھی محفوظ ہوتی ہے، جان بھی محفوظ ہوتی ہے، مال بھی محفوظ ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے غلاموں، اپنے اخلاق کو بہترین کر لو۔ تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے کہ تم یا رسول اللہ کہنے والے ہو، تمہیں زبان سے نہ بتانا پڑے کہ تم حضور سے عقیدت رکھتے ہو، تمہارا اخلاق اور کردار دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا اچھا ہو کہ تمہارے اخلاق اور کردار کو لوگ دیکھ کے کہیں ہاں یہ رحمت للعالمین کا غلام ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہے۔ یہ یاد رکھنا اس وقت مسلمانوں کو جو سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد کی ضرورت ہے۔ اس وقت امت مسلمہ، آپ بتائیں اگر امت مسلمہ اس وقت ایک ہو جائے، یہ اختلافات کو ختم کر کے امت مسلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی پر ایک ہو جائے، تو مجھے بتائیے کیا کسی میں یہ جرت بھی ہوگی کہ وہ اسلام پہ انگلی اٹھا سکے؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ ہمیشہ یہ یاد رکھیے گا بکھر جانے میں زوال ہوتا ہے اور اکٹھے ہونے میں عروج ہوتا ہے۔ ہم سب کو متحد ہونا ہوگا، اور یا رسول اللہ کہنے والوں یہ یاد رکھنا ہم اپنے عقیدے پر قائم ہیں الحمدللہ، اپنا عقیدہ بیان بھی کرتے ہیں الحمدللہ، لیکن فرقہ واریت کی آگ میں اس وقت فرقہ واریت کی آگ جلانے کا یہ نہ ہمارا مذہب اس کا متحمل ہے، نہ ہمارا ملک اس کا متحمل ہے۔ کسی صورت فرقہ واریت کی آگ نہ جلانا، کیونکہ فرقہ واریت کی آگ جو ہے وہ اسلام کے لیے اور پاکستان کے لیے دونوں کے لیے سود مند نہیں ہے۔ اس وقت امت کے لیے وحدت کی ضرورت ہے، مشترکات پر ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور ایک اور پیغام یہ یاد رکھیے گا کہ یہ ریاست، یہ ملک پاکستان، یہ ہمیں ہماری جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اس ملک کی حفاظت، اس کی املاک کی حفاظت یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ جنہوں نے جب پاکستان بند رہا تھا تو کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا تھا پاکستان کے قیام کی خاطر، آج پاکستان کے استحکام کی خاطر بھی یا رسول اللہ کہنے والے ہر قربانی دے سکتے ہیں۔ پاکستان کے استحکام کی خاطر بھی یہ خانقاہیں اور ہمارے مشائخ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور کریں گے۔ اور میں آج اس ہزاروں کے اجتماع میں سیالکوٹ پہ، یہ جو ہزاروں کا اجتماع ہے، یہاں سے افواج پاکستان کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ جیسے پاکستان کے قیام کی خاطر قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ مشائخ اہل سنت کھڑے تھے، اسی طرح پاکستان اور اسلام کی سربلندی کی خاطر اور
پاکستان کا استحکام کی خاطر مشائخ اہل سنت یا رسول اللہ کہنے والے افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. افواج پاکستان کو اور اس کے سپاہ سالار کو میں یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان اور اسلام کی حفاظت کی خاطر افواج پاکستان جتنے اقدامات اٹھائے گی اسلام کی سربلندی کے لیے, پاکستان کی سربلندی اور حفاظت کے لیے افواج پاکستان اور اس کے جو سپاہ سالار ہیں باجوہ صاحب یہ جو قدم اٹھائیں گے یا رسول اللہ کہنے والے اسلام اور پاکستان کے لیے ہمیشہ حاضر ہے. اللہ تعالی ہمیں حضور علیہ السلام کا وفادار رکھے, حضور علیہ السلام کا نمک حلال رکھے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمین شریفین کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. نوید صاحب آپ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ کے والد صاحب کو مبارک دیتا ہوں, آپ کے بھائیوں کو مبارک دیتا ہوں, اویس صاحب آپ کی پوری ٹیم کو مبارک دیتا ہوں, سیالکوٹ کے سارے سنگیوں کو مبارک دیتا ہوں, سجانے والوں کو سجانے پر مبارک دیتا ہوں, آنے والوں کو آنے پر مبارک اور دعائیں دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سب لوگ پر اپنا خاص فضل و کرم فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازوں کو کھول ڈالے. دعا کریں اللہ ہمارے شیخ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ کامل کو کہ فیضان میں مزید برکتیں عطا فرمائے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين وثقلين. محمد سيد الكونين